والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين معزز محترم سامعین احتشام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو تو میں عطا کروں گا۔ دعا کے سلسلے میں جو ٹاپکس چل رہے ہیں کہ دعا کے فضائل اور کن چیزوں کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کن مقامات پر، کن جگہوں پر اور کون سی وہ پلیسز ہیں، جگہ ہیں جہاں پر دعائیں کی جائیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا جہاں طواف کیا جاتا ہے، حالت طواف میں یا اس کے علاوہ بھی اوقات میں طواف کی جگہ میں دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی یہ برکت والی جگہ ہے اور دعا کی قبولیت والی جگہ ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے، اس جگہ میں اگر دعائیں کی جائیں تو اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور مقام ہے خانہ کعبہ میں رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان ملتزم کے برابر میں مقابل میں ایک جگہ ہے، اس کو مستجار کہا جاتا ہے۔ اس جگہ میں اگر دعا کی جائے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ملتزم جہاں پہ ہے اس کے پیچھے والی دیوار کی طرف یہ جگہ ہے، مستجار کے نام سے مشہور ہے، وہاں اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مقام خانہ کعبہ کے اندر دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، لازمی سی بات ہے، دعا تو قبول ہونی ہے۔ اسی طرح میزاب رحمت، جو رحمت کا پرنالہ ہے جہاں پانی گرتا ہے بارش کا، اس جگہ پہ اگر دعائیں کی جائیں تو وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حتیم ہے، حتیم کے اندر جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے چھوٹی، وہاں اگر دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے پاس پتھر حجر اسود، اس کے پاس بھی اگر دعائیں کی جائیں تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مقامات اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ باقاعدہ مجرب ترین مقامات ہیں، تجربے والے ہیں، ان مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع عطا فرمائے، جیسے جس کو موقع ملے تو ڈھیروں دعائیں کریں، اپنے من کی مرادیں جو ہیں اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رکن یمانی کے پاس، خصوصاً جب طواف کرتے ہوئے وہاں سے گزریں، رکن یمانی جو رکن ہے تو وہاں اس وقت دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے اور زمزم کے کنویں کے پیچھے دعائیں کریں، وہاں قبول ہوں گی۔ صفا ہے، مروہ ہے، ان مقامات پر دعائیں کریں، وہاں بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ، خصوصاً جہاں پہ مرد دوڑتے ہیں، اس جگہ پہ دعائیں کی جائیں تو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خان صاحب کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس میں یہ مقامات جو ہیں گنوائے ہیں۔ کچھ مقامات اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھے ہیں، اور کچھ مقامات کا اضافہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں 23 مقامات اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے گنوائے ہیں، اور 21 مقامات کے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے خود نے گنوائے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں۔ کچھ احادیث سے ثابت ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر دعا فرمائی ہے تو دعا قبول ہوئی ہے۔ پھر حضور کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے
دعا کی ہے تو پھر دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اسی طرح عرفات کے مقام پر خصوصاً حضور علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا، اس قیام کرنے کی جگہ پر کوئی شخص دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح مزدلفہ ہے، خصوصاً مشعر الحرام، مینا ہے، اور کنکریاں جہاں مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کی تینوں جگہوں پر، جمرات ثلاثہ، تینوں جگہوں پر دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا پر جب جو ہے نظر پڑے، اور وہ کہیں بھی ہو، کہیں سے بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو اس وقت جو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں دعائیں کی جائیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہوئی ہو، وہ خواہ کسی اور کی بھی دعا کیوں نہ قبول ہوئی ہو، تو اس شخص کو وہاں پہ دعا کرنی چاہیے تو وہ دعا بھی اس کی قبول ہوگی۔ اسی طرح مواجہہ شریف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرنا، سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، اور کیوں نہ دعائیں قبول ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے تو باقاعدہ طور پر خود ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو لوگ اپنے نفس پر، جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، تو وہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور کے پاس آئیں، پھر وہ دعا کریں، حضور پھر سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اولیاء اور علماء کی جو مجلسیں ہیں، محافل ہیں، ان کی بیٹھک ہے، ان نشستوں میں بیٹھیں تو اس وقت دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اولیاء اور علماء کی مجالس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اور اولیاء کی جو مجالس ہیں، جو شخص ان میں بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، بد نصیب نہیں ہوگا، جو علماء اور اولیاء کی نشستوں میں اور مجالس میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح ممبر شریف کے سامنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف ہے اس کے سامنے، اس کے پاس بیٹھ کر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی جو ستون ہیں، پلرز ہیں، ان کے پاس بھی دعائیں کی جائیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد فتح مسجد کا نام ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعائیں فرمائی ہیں، اور تیسری دن جو ہے مراد پوری ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مجھے کسی کوئی آزمائش آتی، تکلیف آتی اور حاجت ہوتی، ضرورت پڑتی مجھے، تو پھر میں اس جگہ پر جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، میں وہاں جا کر دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لے۔ مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ اور بدھ کے دن، ویڈنسڈے کے دن، ظہر اور عصر کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اور آج کا دن بھی جو ہے ویڈنسڈے کا ہے۔ اسی دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے مسجد فتح میں دعا فرمائی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں میں بھی جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی تو میں اسی وقت میں، اسی مسجد میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، وہاں جا کر کے میں دعا کرتا تو اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرماتا۔ اسی طرح وہ ہر مسجد جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ حضور نے جو ہے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اس کو بنیاد حضور نے ڈالی ہے، اس مسجد میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ہر وہ کنواں جو حضور کی طرف منسوب ہے، اس کنویں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور احادیث سے جو ہے جن جگہوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس جگہ پر قیام فرمایا ہے، تو ان جگہوں پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بقیع کے جو مزارات ہیں ان میں دعا کی جائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت اور حاجت پیش ہوتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر 2 رکعت
نفل ادا کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جب بھی حاجت پڑتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ نفل ادا کرنے کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معروف کرخی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت امام مالک العلماء ابو بکر مسعود کاشانی اور ان کی زوجہ مطہرہ کے مزار پر انوار، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہہ کے مزاروں کے پاس، اسی طرح اور بھی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، محبوب ہیں اللہ رب العزت کے، محبوبان خداوند، ان کے مزاروں پر اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت ان کے توسل سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقامات ہیں، کچھ آپ کے سامنے میں نے گنوائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ سب کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ معاذ اللہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یاد رکھنا، کیا آج ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ وہ بدل چکا ہے؟ کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہے ابھی؟ جو پہلے لوگوں کی دعائیں قبول کر رہا تھا وہ اب بھی تو دعا قبول کر سکتا ہے، کرتا ہی ہے۔ اور کیا اللہ رب العزت کے پاس جو پہلے قدرت تھی وہ اب نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یقیناً قدرت ہے اس کے پاس، لیکن ہم مانگنے والے تو بنے۔ اللہ رب العزت سے ہم مانگنے والے بنے تو اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کو دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ یہاں مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، سلام پھرتا ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں۔ سلام جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں پتہ چلتا ہے سارے گیٹ پہ، تو مانگنے کے لیے جب کوئی تیار نہیں ہے تو اسے اللہ رب العزت کیسے عطا فرمائے گا؟ مانگے تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نصیبوں کو اچھا فرمائے، بزرگان دین کا صدقہ ان کا ہمیں فیض نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ۔